اپنا لہنگا اتارو اور سامنے آ کر کھڑی ہو جاؤ۔ میں گھونگھٹ نکالے سیج پر بیٹھی تھی جب میرا دلہا اندر آیا، دہاڑ سے دروازہ بند کیا اور صوفے پر بیٹھ کر مجھے حکم صادر کرنے لگا۔ جی؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا، مجھے بازو سے پکڑ کر بیڈ سے اتارا اور گھرا کر بولا، بہت شوق تھا نا تمہیں شادی کا، اب اتارو یہ سب کچھ، تمہارا شوق آج میں اچھی طرح نکالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا زار بند کھولنے لگا اور صبح کی پہلی کرنوں نے جب شہر کی بلند و بالا عمارتوں کو چھوا تو واصف کی کچے صحن میں کھڑی پرانی موٹر سائیکل روزانہ کی طرح آج بھی اسٹارٹ ہونے میں نخرے دکھا رہے تھے، لیکن واصف نے ہار نہیں مانی اور 3-4 بار پوری طاقت سے کک مارنے کے بعد بالآخر اس کا انجن ایک گرجدار آواز کے ساتھ جاگ اٹھا، جس پر واصف کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ واصف ایک متوسط اور غریب گھرانے کا خوددار نوجوان تھا، جس کے پاس پہننے کو مہنگے کپڑے تو نہیں تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنے بوڑھے والدین کے خواب اور مستقبل کو بدلنے کا ایک سچا جنون ضرور تھا، اور اسی جنون کا حصہ اس کی یونیورسٹی کی پڑھائی تھی، جس کے لیے وہ روزانہ وقت کا پابند رہتا تھا۔ وہ جلدی سے بائک پر بیٹھا اور شہر کی سب سے پوش سوسائٹی کی طرف نکل پڑا، جہاں اس کا جگری یار اور لائف لائن دوست زید رہتا تھا، جو شہر کے نامور بزنس ٹائکون کا اکلوتا بیٹا تھا اور جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، مگر ان دونوں کی دوستی ایسی تھی کہ جس پر امیر اور غریب کا کوئی سایہ نہیں پڑ سکتا تھا۔ زید کے عالی شان بنگلے کے فولادی گیٹ کے سامنے جیسی واصف نے بائک روکی تو زید پہلے ہی سے اپنا قیمتی برانڈڈ بیگ کندھے پر لٹکائے باہر کھڑا تھا، اور اس کے چہرے پر اپنے دوست کو دیکھ کر ایک سچی خوشی کی چمک ابھر آئی تھی، کیونکہ وہ دنیا جہاں کی مہنگی گاڑیوں اور ڈرائیوروں کو چھوڑ کر واصف کی اس کھٹارا بائک پر بیٹھنے میں جو سکون محسوس کرتا تھا اسے کہیں اور نہیں ملتا تھا۔ زید نے آگے بڑھ کر واصف کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا اور ہنستے ہوئے بائک کی پچھلی نشست پر جم گیا اور بولا کہ چلو یار واصف، آج پھر تمہاری اس تاریخی سواری کی وجہ سے ہم 5 منٹ لیٹ ہیں، اور اگر آج پروفیسر غفور نے کلاس سے باہر نکالا تو میں پورا دن تمہارا دماغ چاٹ جاؤں گا۔ واصف نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے ریس دی اور بائک سڑک پر دوڑنے لگی، جہاں راستے پر دونوں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے، یونیورسٹی کے اسائنمنٹس کا ذکر کرتے اور مستقبل کے منصوبے بناتے رہے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے دل کے اتنے قریب تھے کہ ان کے درمیان کوئی راز چھپا نہیں رہ سکتا تھا، اور پوری یونیورسٹی ان کی اس لاسوال یاری کی مثالیں دیتی تھی، جہاں پیسہ کبھی دیوار نہیں بن سکا تھا۔ جب ان کی بائک یونیورسٹی کے وسیع اور سرسبز احاطے میں داخل ہوئی اور انہوں نے پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے اپنے ہیلمٹ اتارے تو گلیارے کی طرف بڑھتے ہوئے اچانک ماحول میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ گیا، جیسے وقت کی رفتار سست ہو گئی ہو۔ بالکل اسی لمحے ایڈمنسٹریشن بلاک کے بڑے لکڑی کے دروازے سے طیبہ باہر نکلی، جو یونیورسٹی کی سب سے پروقار اور خوبصورت طالبہ مانی جاتی تھی، اور آج اس کا انداز واقعی کسی خواب جیسا تھا، کیونکہ اس کے گہنے چمکدار اور ریشمی سیاہ بال ہوا کی دوش پر پوری طرح کھلے ہوئے تھے، جو اس کے گورے چہرے اور کندھوں پر بکھر کر ایک سحر انگیز منظر پیش کر رہے تھے، اور اس نے اپنے ہاتھوں میں یونیورسٹی کے باہری رجسٹر اور کچھ کتابیں بڑی نفاست سے سنبھال رکھی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں تیز قدموں سے چلی آ رہی تھی اور ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے اس کے بال بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے، جنہیں وہ اپنے نازک ہاتھ سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کسی دوران زید اور واصف بھی گپ شپ کرتے ہوئے اسی راہداری کی طرف مڑے۔ زید کا دھیان واصف کی کسی بات پر تھا اور وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک موڑ پر وہ طیبہ کو نہ دیکھ سکا اور دونوں کا ایک زوردار ٹکراؤ ہوا، جس کے نتیجے میں طیبہ کے ہاتھ سے تمام کتابیں، نوٹس اور بھاری رجسٹر چھوٹ کر فرش پر دور دور تک بکھر گئے، اور خود طیبہ کا توازن بھی بگڑا، لیکن زید نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا تاکہ وہ گرنے سے بچ جائے۔ طیبہ نے ایک دم گھبرا کر اپنی جھیل جیسی بڑی بڑی آنکھوں سے زید کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر حیا کی ایک گہری سرخی دوڑ گئی، جبکہ ہوا کے ایک تیز جھونکے نے اس کے کھلے بالوں کو اڑا کر کچھ لمحوں کے لیے زید کے چہرے پر بکھیر دیا۔
جس سے فضا میں اس کے بالوں کی دل فریب خوشبو پھیل گئی۔ زید تو جیسے اس معصومیت اور حسن کو اتنے قریب سے دیکھ کر اپنے ہوش و حواس سے کھو بیٹھا، اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا کہ ساتھ باسی کو بھی اس کی آواز سنائی دی جائے گی، کیونکہ وہ پہلی نظر میں طیبہ کے اس جادوئی روپ کا پوری طرح اسیر ہو چکا تھا۔ طیبہ نے جلدی سے اپنا بازو زید کی گرفت سے چھڑایا اور نیچے جھک کر اپنا بکھرا ہوا سامان سمیٹنے لگی، تو اس کی کھلی زلفیں دوبارہ فرش کو چھونے لگی، جس پر زید بھی فوراً اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور بڑے پچھتاوے کے ساتھ بولا کہ آئی ایم سو سوری، میں واقعی بہت معذرت خواہ ہوں، میرا دھیان نہیں تھا اور میں نے آپ کا نقصان کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود اپنے ہاتھوں سے طیبہ کے نوٹس اور کتابیں اکٹھی کرنے لگا تاکہ اس کی مدد کر سکے، جبکہ واصف بھی مسکراتا ہوا آگے آیا اور زمین سے گرے ہوئے کچھ کاغذات اٹھا کر طیبہ کی طرف بڑھائے۔ طیبہ نے اپنی کتابیں واپس لیتے ہوئے ایک بار پھر شرمندگی اور دھیمے لہجے میں شکریہ کہا اور اپنے بال سنبھالتی ہوئی تیزی سے کلاس روم کی طرف بڑھ گئی، لیکن وہ اپنے پیچھے زید کا چین اور سکون ہمیشہ کے لیے لے جا چکی تھی، کیونکہ زید اب بھی وہیں فرش پر بیٹھا اس کے جانے والے راستے کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز مل گئی ہو۔ واصف نے زید کے کندھے کو جھنجھوڑا اور ہنستے ہوئے کہا کہ او میاں مجنو، اب زمین سے اٹھ بھی جاؤ، کلاس کا وقت نکل رہا ہے اور لڑکی جا چکی ہے۔ واصف کے جھنجھوڑنے پر زید نے ایک گہرا سانس لیا اور دونوں مسکراتے ہوئے تیز قدموں سے اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئے، کیونکہ پروفیسر صاحب کے آنے میں اب بس چند ہی منٹ باقی تھے۔ جیسے وہ کلاس روم میں داخل ہوئے اور اپنی مخصوص نشستوں پر بیٹھے تو چند ہی لمحوں بعد پروفیسر صاحب کے ساتھ ایک لڑکی نے کمرے میں قدم رکھا۔ زید کی نظریں جیسے اس لڑکی پر پڑی، اس کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر بے ترتیب ہو گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ طیبہ تھی، جو اپنا سیکشن تبدیل ہونے کی وجہ سے اب انہی کی کلاس کا حصہ بن چکی تھی۔ طیبہ نے کلاس میں موجود طلباء پر ایک سرسری نظر ڈالی اور جب اس کی نظر زید اور واصف پر پڑی تو اس کے چہرے پر بھی ایک ہلکی سی شناسائی کی مسکراہٹ ابھری اور وہ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی لڑکیوں والی رو میں ایک نشست پر بیٹھ گئی۔ پروفیسر صاحب نے لیکچر شروع کرنے سے پہلے طیبہ کا تعارف کروایا اور پھر کلاس کے سامنے دیکھتے ہوئے بولے، طیبہ کا سیکشن تبدیل ہوا ہے، اس لیے پچھلے چند ہفتوں کا کچھ کورس ان کا چھوٹ گیا ہے۔ واصف، کیونکہ تم پڑھائی میں سب سے آگے ہو اور تمہارے نوٹس ہمیشہ مکمل ہوتے ہیں، اس لیے کلاس کے بعد تم طیبہ کو پچھلے لیکچرز کے حوالے سے تھوڑا گائیڈ کر دینا اور نوٹس مکمل کرنے میں ان کی مدد کر دینا۔ یہ سن کر تو زید کے جیسے باتیں ہی کھل گئی اور اس نے ڈیسک کے نیچے سے واصف کی ٹانگ پر زور سے ہاتھ مارا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ یار قسمت تو آج ہم پر مہربان ہو گئی ہے۔ واصف نے ہمیشہ کی طرح ایک سلجھے ہوئے طالب علم کی طرح سر ہلایا اور پروفیسر صاحب کو یقین دلایا کہ وہ طیبہ کی پوری مدد کرے گا۔ چھٹی کا گھنٹہ بجتے ہی یونیورسٹی کا ماحول پرسکون ہونے لگا تھا اور بیشتر بچے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ پروفیسر صاحب کی ہدایت کے مطابق واصف، زید اور طیبہ یونیورسٹی کے خوبصورت اور پرسکون گارڈن ایریا میں بنے ایک لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گئے، جہاں چاروں طرف ہریالی اور پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ واصف نے بڑے پروفیشنل انداز میں اپنا رجسٹر کھولا اور طیبہ کو پچھلے اسائنمنٹس اور اہم ابواب کے بارے میں تفصیل سے سمجھانا شروع کر دیا۔ طیبہ پوری توجہ سے واصف کی باتیں سن رہی تھی اور بیچ بیچ میں اپنے خوبصورت انداز میں سوال پوچھ تھی، جس سے اس کی ذہانت صاف جھلک رہی تھی۔ لیکن اس پورے وقت کے دوران زید کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ زید پڑھائی سے بالکل بے نیاز ہو کر بس یک ٹک طیبہ کے معصوم اور دلکش چہرے کو نہارے جا رہا تھا۔ جب ہوا کو کوئی جھونکا طیبہ کی زلفوں کو اڑا کر اس کے رخسار پر لاتا اور وہ اپنی نازک انگلیوں سے انہیں کان کے پیچھے کرتی تو زید کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ جاتی اور اس کا دل چاہتا کہ کاش یہ وقت یہیں تھم جائے۔ طیبہ کا بات کرتے ہوئے مسکرانا، اس کی جھیل جیسی آنکھوں کا جھکنا اور اس کے بولنے کا دھیما لہجہ زید کو اپنے سحر میں بری طرح جکڑ رہا تھا اور وہ محبت کے اس خوبصورت احساس میں پوری طرح ڈوب چکا تھا، جسے وہ پہلی بار اتنی شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ جب پڑھائی کا سیشن ختم ہوا تو طیبہ نے اپنے رجسٹر کو بند کیا اور اپنی چمکدار آنکھوں سے واصف اور پھر زید کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے پیارے لہجے میں کہا، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پر واصف آپ کا۔ آپ نے اتنی اچھی طرح سمجھایا کہ مجھے اب پچھلا کورس کور کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔
یہ کہہ کر وہ اپنی کتابیں سنبھالتی ہوئی اور اپنی زلفوں کو لہراتی ہوئی وہاں سے رخصت ہوگی، لیکن اس کا وہ مسکرا کر دیکھنا زید کے دل پر نقش ہو چکا تھا۔ جیسے ہی طیبہ گارڈن ایریا سے اپنی کتابیں سنبھالتی ہوئی اور اپنی خوبصورت سیاہ زلفوں کو لہراتی ہوئی رخصت ہوئی تو زید وہیں بینچ پر ساکت بیٹھا اس کے جانے والے راستے کو ٹک باندھے دیکھتا رہا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس وقت قابو سے باہر ہو رہی تھی اور فضا میں اب بھی طیبہ کے بالوں کی وہ ہلکی سی دل فریب خوشبو رچی ہوئی تھی جس نے زید کے حواس کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا تھا۔ واصف نے جب اپنے جگری یار کے چہرے پر دیوانگی اور سچی تڑپ کے یہ گہرے اثرات دیکھے تو اس نے مسکرا کر زید کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لانے کی کوشش کی، لیکن زید نے تڑپ کر واصف کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور انتہائی والہانہ اور دھیمے لہجے میں کہنے لگا کہ یار واصف، خدا کی قسم میں آج تک محبت جیسے جذبوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، لیکن آج اس لڑکی کی معصومیت اور اس کی انجیل جیسی بڑی بڑی آنکھوں نے میرے دل پر وہ گہرا وار کیا کہ میں اب اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور میرا دل کہتا ہے کہ اگر میری زندگی میں کوئی لڑکی آ سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف طیبہ ہی ہے، چاہے مجھے اسے پانے کے لیے دنیا کی کسی بھی حد سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ واصف نے اپنے دوست کی آنکھوں میں یہ تڑپ اور سچائی دیکھی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ زید اس بار کسی عارضی پسندیدگی کا شکار نہیں ہوا، بلکہ وہ سچ مچ اپنی زندگی کی پہلی اور آخری محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس لیے واصف نے ایک سچے اور مخلص دوست کی طرح زید کو یقین دلایا کہ وہ اس محبت کو پانے میں اس کا پورا ساتھ دے گا، لیکن زید کی شخصیت کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ وہ حد سے زیادہ انٹروورٹ، شرمیلا اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے معاملے میں بالکل نابلد تھا۔ وہ عام زندگی میں بھی کسی اجنبی سے کھل کر بات کرنے سے کتراتا تھا، اور اب جب معاملہ طیبہ جیسی پروقار لڑکی کا تھا تو اس کے سامنے جاتے ہی زید کی زبان جیسے تالو سے چپک جاتی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے طیبہ کے قریب جانے اور اس کے دل کا حال جاننے کے لیے ہر چیز میں اپنے جگری یار واصف کی مدد لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ واصف ہی اس کا وہ واحد سہارا ہے جو اس کی اس ادھوری محبت کو مکمل کر سکتا ہے۔ اگلے دن جب صبح کا سورج طلوع ہوا اور دونوں دوست ہمیشہ کی طرح واصف کسی پرانی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یونیورسٹی پہنچے تو زید کا پورا دھیان صرف طیبہ کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا، اور جیسے ہی کلاس ختم ہوئی اور گارڈن ایریا میں دوبارہ پڑھائی کا سیشن مکمل ہوا تو طیبہ کے جاتے ہی زید نے بےتابی سے واصف کا بازو پکڑا اور اسے ایک طرف لے جا کر بڑے رازدارانہ اور خوفزدہ لہجے میں کہنے لگا کہ یار واصف، مجھے رات بھر ایک پل بھی نیند نہیں آئی اور میرے ذہن میں مسلسل عجیب خیالات آ رہے ہیں۔ تم پڑھائی کے بہانے یا نوٹس مکمل کروانے کے دوران باتوں باتوں میں کسی طرح طیبہ سے یہ تو معلوم کرو کہ وہ کہیں منگنی شدہ تو نہیں ہے یا اس کی زندگی میں پہلے سے کوئی اور لڑکا تو نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو میں یہ صدمہ کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گا اور میری زندگی یہیں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے پلیز تمہیں اس اپنی گہری دوستی کا واسطہ کل اسے یہ بات ضرور پوچھنا۔ واصف نے اپنے دوست کی یہ بے چینی دیکھ کر اسے تسلی دی اور کہا کہ تم بالکل پریشان مت ہو، کل جب وہ مجھ سے اگلے چیپٹر کے نوٹس لینے آئے گی تو میں بڑے سلجھے ہوئے انداز میں اس سے یہ سب معلوم کر لوں گا تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔ اگلے دن جب طیبہ ہمیشہ کی طرح اپنے بیگ اور بالوں کو سنبھالتی ہوئی اور اپنے چہرے پر وہی روایتی معصومیت لیے گارڈن ایریا کے کسی لکڑی کے بینچ پر آ کر بیٹھی تو واصف نے اسے رجسٹر آگے بڑھاتے ہوئے بڑی ہوشیاری اور پروفیشنل انداز میں پڑھائی کا آغاز کیا، لیکن دھیرے دھیرے اس نے باتوں کا رخ ذاتی زندگی اور فیملی کے پس منظر کی طرف موڑنا شروع کر دیا تاکہ وہ زید کے مطلوبہ سوالات کے جوابات حاصل کر سکے۔ جبکہ زید کچھ دوری پر ایک بڑے درخت کی اوٹ میں بینچ پر بیٹھا ہاتھ میں کتاب پکڑے کنکھیوں سے ان دونوں کو مسلسل نہار رہا تھا، اور اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو رہی تھی جیسے اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا ہو۔ واصف نے باتوں ہی باتوں میں طیبہ سے اس کے مستقبل کے ارادوں، اس کی منگنی اور اس کی پسندیدگی کے بارے میں پوچھا تو طیبہ نے بہت سادگی اور معصومیت سے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ وہ اس وقت صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہی ہے اور اس کی زندگی میں ایسا کوئی رشتہ یا کوئی
دوسرا انسان موجود نہیں ہے۔ اور اس نے اپنی فیملی کے بارے میں بھی بتایا کہ اس کے گھر میں کون کون ہے اور وہ کس طرح ایک روایتی اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب طیبہ وہاں سے چلی گئی اور واصف نے تیز قدموں سے زید کے پاس آ کر اسے یہ خوشخبری سنائی کہ طیبہ بالکل سنگل ہے اور اس کی زندگی میں کوئی دوسرا مرد نہیں ہے، تو زید کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور اس کا چہرہ کھل اٹھا جیسے اسے کائنات کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو۔ لیکن اس کی اندرونی جھجک اس کے راستے کی سب سے بڑی دیوار بنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ خود طیبہ کے سامنے جا کر اپنے دل کی بات کہنے کی ہمت بالکل نہیں جٹا پا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور زید کی یہ خاموش محبت اب ایک گہرے جنون کی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ راتوں کو جاگ جا کر طیبہ کے حسن، اس کی جھیل جیسی آنکھوں اور اس کی دل فریب زلفوں پر خوبصورت شاعری لکھتا اور اپنے دل کا سارا حال کاغذ پر اتارتا۔ لیکن دن میں طیبہ کو دیکھتی وہ پھر سے خاموش ہو جاتا، اس لیے ایک دن اس نے اپنی اس تڑپ سے مجبور ہو کر ایک بہت بڑا اور مخفی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ زید نے ایک رات اپنے کمرے کی تنہائی میں بیٹھ کر ایک سفید کاغذ پر اپنے دل کی تمام سچی محبت، اپنے جذبات اور اپنی روح کی تڑپ کو ایک خط کی شکل میں اتارا۔ اس خط کا ایک ایک لفظ زید کی مخلصانہ محبت کی گواہی دے رہا تھا، لیکن اپنی شرمیلے پن کی وجہ سے اس نے خط کے نیچے اپنا نام لکھنا مناسب نہ سمجھا، اور اگلی صبح یونیورسٹی آتے اس نے وہ گمنام خط واصف کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بڑے التجا کے لہجے میں کہا کہ یار واصف، آج جب طیبہ اپنا رجسٹر تمہارے پاس نوٹس چیک کروانے کے لیے چھوڑے گی تو تم میری خاطر چپکے سے یہ خط اس کے صفحات کے بیچ میں رکھ دینا تاکہ وہ اسے پڑھ سکے۔ اور واصف نے اپنے جگری یار کی خوشی اور اس کی محبت کی خاطر بالکل ایسا ہی کیا، اور بغیر کسی شک و شبہ کے وہ گمنام خط طیبہ کے رجسٹر کے عین بیچ والے صفحے پر چھپا کر رکھ دیا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد جب طیبہ لائبریری کے ایک پرسکون کونے میں بیٹھ کر اپنے نوٹس مکمل کرنے کے لیے اپنا رجسٹر کھولا تو جیسی صفحات پلٹے، اس کی نظر اس سفید کاغذ پر پڑی جو وہاں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ اس نے بڑی حیرانی اور تجسس کے ساتھ اس خط کو کھولا، اور جیسے جیسے وہ اس میں لکھے ہوئے گہرے اور والہانہ محبت کے الفاظ پڑھتی گئی، اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی گئی اور اس کے چہرے پر حیا اور چونک جانے کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ خط میں اس کے کھلے بالوں کی تعریف، اس کی معصوم آنکھوں کا ذکر، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی سچی خواہش اتنے پرکشش انداز میں لکھی گئی تھی کہ کوئی بھی لڑکی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ لیکن نیچے کوئی نام نہ ہونے کی وجہ سے طیبہ نے گہرا سانس لیا اور سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر یہ خط کس نے رکھا ہے۔ طیبہ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر پورے منظر نامے پر غور کرنا شروع کیا تو اس کے معصوم ذہن نے تمام کڑیوں کو آپس میں جوڑنا شروع کر دیا۔ اس نے سوچا کہ اس کا یہ رجسٹر پچھلے چند گھنٹوں سے صرف اور صرف واصف کے پاس تھا، اور واصف ہی وہ واحد لڑکا جو پچھلے کئی دنوں سے پڑھائی کے بہانے اسے اس کی ذاتی زندگی، اس کی منگنی، اس کی پسند اور اس کی فیملی کے بارے میں اتنے تفصیلی اور گہرے سوالات پوچھ رہا تھا۔ اس لیے طیبہ کے ذہن نے فوراً یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ یہ خط کسی اور نے نہیں بلکہ واصف نے لکھا ہے، جو ایک غریب، شریف اور خوددار لڑکا ہونے کی وجہ سے شاید سامنے آ کر زبان سے بولنے کی ہمت نہیں رکھتا، اور اسی شرمندگی یا ڈر کی وجہ سے اس نے خط پر اپنا نام لکھنے سے گریز کیا ہے تاکہ بات بھی پہنچ جائے اور اسے کسی مشکل کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے۔ یوں زید کا وہ گمنام خط طیبہ کے دل میں واصف کے لیے ایک انتہائی گہری محبت اور ایک ایسی مہیب غلط فہمی کا سب سے پہلا اور مضبوط بیج بو چکا تھا جس کا حقیقت کی دنیا سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، اور وہ واصف کو ایک الگ ہی نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ طیبہ نے لائبریری کے اس پرسکون کونے میں بیٹھ کر اس گمنام خط کو کم از کم 4 سے 5 بار پڑھا تھا، اور ہر بار اسے پڑھتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی، کیونکہ اس خط میں لکھی گئی محبت اس کے دل کو چھو چکی تھی۔ لیکن اسے پورا یقین تھا کہ یہ محبت بھرے الفاظ واصف کے ہی ہیں، جو اپنی شرافت اور خودداری کی وجہ سے سامنے آ کر بول نہیں پا رہا تھا۔ اس لیے طیبہ نے اسی وقت اپنے بیگ سے ایک خوبصورت ڈائری کا صفحہ نکالا اور اپنے دل کے جذبات کو قلم کی مدد سے اس پر بکھیرنا شروع کر دیا، مگر اس نے اپنے الفاظ کا چناؤ بہت سنبھل کر کیا تاکہ بات بھی پہنچ جائے اور حیا کا دامن بھی نہ چھوٹے۔ اس نے اپنے جواب میں صرف اتنا لکھا:
میں آپ کے دل کے ان خوبصورت جذبات اور اس خاموش احترام کی قدر کرتی ہوں جو آپ پچھلے کچھ دنوں سے میرے لیے اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں۔ آپ کا یہ انداز میرے دل کو چھو گیا ہے، اور میں بس اتنا کہوں گی کہ ہر سچی اور پاکیزہ محبت کا انجام ایک خوبصورت رشتے کی شکل میں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور اپنی منزل پر نظر رکھنی چاہیے۔ طیبہ کا یہ جواب اتنا مبہم اور عام تھا کہ اس میں نہ تو واصف کا نام تھا اور نہ ہی پڑھائی یا نوٹس کا کوئی ذکر تھا، جس کی وجہ سے یہ خط کسی بھی ایسے انسان کے لیے سچی محبت کا پیغام بن سکتا تھا جو اسے پڑھے۔ اگلی صبح جب یونیورسٹی میں کلاس ختم ہوئی اور ہمیشہ کی طرح گارڈن ایریا میں نوٹس کا تبادلہ ہونے لگا، تو طیبہ نے اپنا رجسٹر واصف کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بڑی رازداری اور حیا کے ساتھ وہ طے کیا ہوا خط واصف کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور اپنی شرمیلی نظریں جھکائے بغیر کچھ بولے تیز قدموں سے وہاں سے رخصت ہو گئی، جبکہ واصف اس خط کو اپنے ہاتھ میں لیے کچھ دیر کے بالکل حیران کھڑا رہا، کیونکہ اسے اس بات کا پورا یقین تھا کہ زید نے جو خط طیبہ کے رجسٹر میں رکھوایا تھا اس پر یقیناً زید نے اپنا نام لکھ دیا ہوگا یا کوئی ایسا اشارہ دے دیا ہوگا جس سے طیبہ کو پتہ چل گیا کہ یہ خط زید کا ہے۔ اس لیے واصف نے دل میں اپنے جگری یار کی کامیابی پر خوشی منائی، اور اس نے وہ خط کھول کر پڑھنے کی زحمت بالکل نہیں کی، کیونکہ وہ اپنے دوست کی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس کا یہی اصول تھا کہ دوست کے راز صرف دوست کے ہی ہوتے ہیں۔ چھٹی کا گھنٹہ بجتے ہی جب دونوں دوست پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ رہے تھے اور ہر طرف طلباء کا شور تھا، تو واصف نے مسکراتے ہوئے اپنے کوٹ کی جیب سے وہ خط نکالا اور زید کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ لو میاں مجنوں، تمہاری محنت رنگ لے آئی ہے اور بھابی نے تمہارے خط کا جواب بڑی محبت سے دیا ہے۔ یہ سنتے ہی زید کے چہرے پر ایک ایسی خوشی ابھری جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس نے جھٹکے سے واصف کے ہاتھ سے وہ خط چھینا اور پارکنگ کے کونے میں کھڑے ہو کر بے تابی سے اسے کھولنے لگا۔ جیسے ہی زید کی نظریں طیبہ کے لکھے ہوئے ان مبہم الفاظ پر پڑی کہ میں آپ کے دل کے جذبات اور خاموش احترام کی قدر کرتی ہوں، تو وہ خوشی میں بالکل پاگل ہو گیا، اور اس نے سمجھا کہ طیبہ نے گارڈن ایریا میں بیٹھ کر اس کی چوری چھپے دیکھنے والی نظروں اور اس کے خاموش پیار کو بانٹ لیا ہے، اور یہ خط صرف اور صرف اسی کے لیے ہے۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا اور واصف کو گلے لگا لیا، لیکن زید کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ طیبہ نے یہ سب کچھ واصف کی شخصیت اور اس کے سوالات کو ذہن میں رکھ کر لکھا ہے، جبکہ وہ خود اس غلط فہمی کے اندھیرے میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے ان کے درمیان آمنے سامنے بیٹھ کر کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ صرف اور صرف ان گمنام خطوط کا تبادلہ ہوتا تھا، جو کہانی کو ایک بہت ہی خوبصورت اور پراسرار رخ دے رہا تھا۔ کیونکہ جب بھی زید کو طیبہ سے اپنے دل کی کوئی بات کرنی ہوتی تو وہ رات بھر جاگ کر ایک نیا محبت نامہ تیار کرتا، جس میں وہ اپنے دل کی تڑپ لکھتا، لیکن شرمیلے پن کی وجہ سے اپنا نام کبھی نہ لکھتا، اور صبح یونیورسٹی آ کر واصف کو تھما دیتا، اور واصف ایک مخلص پن کی طرح وہ خط طیبہ کے رجسٹر میں پہنچا دیتا، اور پھر طیبہ اس خط کو واصف کی طرف سے سمجھ کر اس کا ایک انتہائی دلکش مختصر جواب لکھتی، اور وہ خط اگلے دن واصف کے ہاتھ میں تھما دیتی، اور واصف بغیر پڑھے وہ خط زید کے حوالے کر دیتا تھا۔ سیمسٹر کے اختتام کا دن جوں جوں قریب آ رہا تھا، خطوط کے اس خفیہ تبادلے میں جذبات کی شدت اور بھی گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن جیسے آخری پیپر ختم ہوا اور یونیورسٹی میں طویل چھٹیوں کا اعلان ہوا، تو زندگی کا رخ یکدم بدل گیا۔ اب گارڈن ایریا کا وہ بینچ سنسان ہو چکا تھا، اور خطوط کا وہ خوبصورت سلسلہ بھی عارضی طور پر تھم گیا تھا، مگر اصل طوفان تو ابھی زید کے گھر میں اس کا منتظر تھا، جہاں اس کے امیر اور مغرور والد نے ان دونوں دوستوں کی یاری پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی، اور وہ واصف کی غریبی کی وجہ سے اس رشتے کے سخت خلاف تھے۔ ایک دن جب زید اپنے شاندار بیڈ روم میں بیٹھا طیبہ کے خطوط کو دیکھ رہا تھا، تو اس کے والد بھاری قدموں سے اندر داخل ہوئے، اور ان کے چہرے پر شدید سختی اور غصہ نمایاں تھا۔ انہوں نے زید کے سامنے کھڑے ہو کر گرجدار آواز میں کہا کہ زید، اب تمہاری یونیورسٹی کا یہ آخری سیمسٹر بھی ختم ہو چکا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس غریب اور کلاش لڑکے واصف سے اپنا ملنا جلنا ہمیشہ کے لیے بند کر دو، کیونکہ وہ ایک ادنا گھرانے کا لڑکا ہے اور تم ہمارے اتنے بڑے کاروباری سلطنت کے اکلوتے وارث ہو۔ اس لیے مجھے یہ ہرگز پسند نہیں کہ تم ایک غریب کے پیچھے گھوم کر اپنا قیمتی وقت اور ہمارا خاندانی وقار برباد کرو۔ اب تمہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ہمارے خاندانی کاروبار کو سنبھالنا چاہیے۔
اپنے مخلص اور جگری یار واصف کے خلاف اپنے والد کے منہ سے یہ حقارت امیز الفاظ سن کر زید کا خون ابل پڑا اور وہ اپنے شرمیلے پن کو بھول کر پہلی بار اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس نے غصے سے تپتے ہوئے اپنے والد سے صاف کہہ دیا کہ ابا جان، آپ کے پاس دنیا کی ہر دولت ہو سکتی، لیکن واصف جیسا سچا اور بے لوث دوست پوری کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے میں اس واصف کے چکر میں آپ سے اور اس پوری دولت سے تو لڑ سکتا ہوں، لیکن اپنے سچے بھائی جیسے دوست کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے مجھے اس گھر سے ہی کیوں نہ نکلنا پڑ جائے۔ اور زید کی یہ بغاوت دیکھ کر اس کے والد حیران رہ گئے، لیکن انہوں نے دل ہی دل میں اپنی ضد برقرار رکھی۔ کچھ دن گزرے تو زید نے سوچا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لائق ہو چکا ہے، اور طیبہ کے خطوط سے اسے پورا یقین تھا کہ وہ بھی اسے اتنی ہی محبت کرتی ہے۔ اس لیے اس نے اپنے گھر والوں پر شدید دباؤ ڈالا کہ وہ طیبہ کے گھر اس کی شادی کا رشتہ لے کر جائے، کیونکہ وہ طیبہ کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا تھا۔ اس کے والد نے زید کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے طیبہ کے گھر رشتہ لے جانے کی حامی بھر دی۔ زید خود بھی تیار ہو چکا تھا اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ خود طیبہ کے گھر گیا تھا، جہاں طیبہ کے متوسط والدین اتنے امیر گھرانے کا رشتہ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اور انہوں نے فوراً طیبہ کو کمرے میں بلا کر یہ خوشخبری سنائی۔ لیکن جیسے ہی طیبہ نے اپنے والدین کے منہ سے دلہے کا نام زید سنا اور سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے زید کو دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو پچھلے کئی ماہ سے ان تمام گمنام خطوط کو واصف کی محبت سمجھ رہی تھی، اور اس کے دل میں صرف واصف کا نام بسا ہوا تھا۔ اس لیے اس نے دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنے والدین کے سامنے منہ پر صاف انکار کر دیا، اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اس امیرزادے زید سے کبھی شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں اور واصف ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں، اور میں نے واصف کے بھیجے ہوئے تمام خطوط کا جواب اپنی مرضی سے دیا ہے۔ اس لیے میرے دل میں صرف واصف کی شرافت اور اس کا نام ہے، میں کسی اور کی دلہن بننے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اور طیبہ کا یہ انکار اور واصف کا نام سن کر اس کے اپنے والدین بھی سکتے میں آ گئے، اور زید کا حال تو ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ طیبہ کے صاف انکار کے بعد وہاں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جسے توڑنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ زید کے والد، جو اپنی پوری زندگی میں اپنی مرضی کے خلاف کچھ سننا پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے آہستہ سے اپنی اینک اتاری اور ایک ٹھنڈی مگر گہری نظر طیبہ پر ڈالی۔ ان کا لہجہ چیخ و پکار سے پاک لیکن بہت گہرا اور تیکھا تھا۔ انہوں نے پرسکون انداز میں اپنی شرٹ کو درست کیا اور زید کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، زید بیٹا، تم نے دیکھا انسان جب اپنی اوقات سے باہر نکل کر فیصلے کرنے لگتا ہے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ زید کی والدہ نے بھی طیبہ کو ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک عجیب سی بیزاری تھی۔ وہ دھیرے سے بولے، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا زید کہ یہ لڑکیاں جذباتی ہوتی ہیں، یہ کبھی بھی ہمارے خاندان کے وقار اور اسٹیٹس کو نہیں سمجھ سکیں گی۔ اسے تو بس ایک خواب کی دنیا میں جینا ہے جہاں حقیقت اور غربت کی کوئی اہمیت نہیں۔ زید کے والد نے بات جاری رکھتے ہوئے واصف کا ذکر اتنی بے رخی سے کیا جیسے وہ کوئی معمولی سی دھول ہو، اور جہاں تک اس واصف کی بات ہے، زید، میں نے تمہیں مہینوں پہلے منتبہ کیا تھا، تم شاید بھول گئے۔ میں نے تم سے صاف کہا تھا کہ وہ تمہارا دوست نہیں بلکہ تمہاری دوستی کی آڑ میں اپنی جگہ بنانے والا ایک موقع پرست لڑکا ہے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر گرجدار آواز کے بجائے ایک سرد لہجے میں مزید کہا، تمہاری شرافت اور تمہارا یہ سادہ پن تمہیں لے ڈوبے گا۔ اس نے تمہیں دھوکے میں رکھا، تمہاری دوستی کا فائدہ اٹھایا، اور آج دیکھ لو، اسی نے تمہاری محبت کے سامنے دیوار کھڑی کر دی۔ تمہاری دوستی اس کے لیے صرف ایک ذریعہ تھی، اور آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ زید کے والدین نے ایک بار بھی طیبہ کے والدین کی طرف نہیں دیکھا، جیسے وہ ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ زید کے والد نے اپنا کوٹ سنبھالا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے صرف اتنا کہا، چلو زید، یہاں مزید وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ لوگ ہماری دنیا کے معیار کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ جو اپنی حیثیت سے زیادہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے وہ آخر کار زمین پر ہی گرتا ہے۔ زید وہاں کھڑا جیسے پتھر کا ہو چکا تھا، اس کے والدین کی باتوں سے کسی نشتر کی طرح چبھ رہے تھے، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ واصف کے بارے میں سچ ہی کہہ رہے ہیں۔ وہ بغیر ایک لفظ کہے اپنے والدین کے پیچھے باہر کی طرف چل پڑا۔ اس کے دل میں طیبہ سے زیادہ اپنے دوست واصف کے لیے ایک تلخ شک پیدا ہو رہا تھا۔
زید کے اندر کا طوفان اب مزید قابو میں نہیں تھا۔ وہ سیدھا واصف کے گھر کی طرف بھاگا۔ اس کے ذہن میں اپنے والدین کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ واصف تمہارا دوست نہیں، تمہاری محبت کا دشمن ہے۔ جب وہ واصف کے گھر پہنچا تو واصف گھر کے صحن میں اپنی پرانی بائک کی مرمت کر رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ کچھ ہی دیر پہلے اس کی زندگی کی سب سے قیمتی دوستی کا سودا ہو چکا ہے۔ زید کو اس حال میں دیکھ کر واصف کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تیزی سے اٹھا۔ ارے زید، تم یہاں؟ خیر تو ہے یار؟ طیبہ کے گھر کیا ہوا؟ تم نے تو کہا تھا کہ رشتہ لے کر جا رہے ہو پھر؟ واصف کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی زید نے اس کے سینے پر ایک زوردار دھکا دیا۔ واصف پیچھے ہٹ کر بائک سے ٹکرایا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور تکلیف سے پھٹ گئی۔ خاموش ہو جاؤ، زید گرا کر بولا۔ اس کی آواز میں وہ نرمی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ تمہیں معلوم تھا نا، تمہیں سب معلوم تھا کہ طیبہ کے دل میں کیا ہے۔ تم نے وہ خطوط میرے ہاتھ سے طیبہ تک پہنچائے اور کیا تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ تمہیں چاہتی ہے؟ مجھے نہیں۔ واصف نے اپنی سجی ہوئی قمیض سنبھالی۔ وہ ایک دم حیران رہ گیا۔ زید، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو صرف تمہاری مدد کی تھی، میں نے تو کبھی خط کھول کر بھی نہیں دیکھے۔ جھوٹ! زید نے واصف کے گریبان کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ تم نے میری دوستی کا فائدہ اٹھایا۔ تم نے طیبہ کو یہ باور کرایا کہ تم اس کے ہیرو ہو، جبکہ میں صرف تمہارا ایک امیر دوست تھا جس کا کام صرف تمہاری غربت دور کرنا تھا۔ آج میرے باپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ تم میرے بھائی نہیں، تم ایک ایسے موقع پرست انسان ہو جو میری محبت کی لاش پر اپنی خوشیاں تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ واصف کا چہرہ درد سے سفید پڑ گیا۔ اس کے لیے زید کا یہ غصہ کسی گولی سے زیادہ مہلک تھا۔ زید، تم مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہو؟ میں نے تو صرف تمہیں خوش دیکھنے کے لیے اپنی جان لگا دی تھی۔ طیبہ نے کیا کہا؟ مجھے اس کا ایک لفظ بھی نہیں معلوم۔ اب کوئی فائدہ نہیں۔ زید نے اسے چھوڑا اور نفرت سے دور ہٹا۔ طیبہ نے میرے والدین کے سامنے صاف کہہ دیا کہ وہ مجھ سے نہیں، تم سے محبت کرتی ہے۔ تمہیں مبارک ہو واصف، تم نے ایک امیر کی دولت تو نہیں پائی، لیکن ایک ایسے شخص کا اعتماد ضرور کھو دیا ہے جو تمہیں اپنا سب کچھ سمجھتا تھا۔ زید پلٹ کر اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ واصف وہیں صحن میں کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ جس دوستی پر اسے ناز تھا، اسے ایک لمحے میں شک کے اندھیروں نے نگل لیا تھا۔ زید کے جانے کے بعد واصف کے کمرے میں ایک ایسی خاموشی تھی جس کے دل کی دھڑکنوں کو بھی کاٹ رہی تھی۔ زید کا وہ ٹھنڈا لہجہ اور اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی نفرت واصف کو اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو وہ نہ صرف ایک بہترین دوست کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا، بلکہ طیبہ کی زندگی میں ایک ایسا جھوٹ بن کر رہ جائے گا جس کا کوئی جواز نہیں۔ واصف نے اپنی پرانی بائک نکالی اور سیدھا طیبہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کا مقصد اپنی اور زید کی ٹوٹی ہوئی دوستی کی مرمت کرنا تھا۔ اس نے طیبہ کے گھر کی بیل بجائی۔ کچھ دیر بعد طیبہ کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ ان کے چہرے پر ناگواری تھی۔ واصف کی منت سماجت پر انہیں طیبہ سے ملنے کی اجازت دینی پڑی۔ جب واصف ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو طیبہ وہاں صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اس کے دکھ کی گواہی دے رہے تھے۔ واصف کو دیکھ کر وہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تڑپ تھی جسے چھپانا اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ واصف نے گہرا سانس لیا اور قدرے سخت لہجے میں کہا، طیبہ، میں یہاں تمہاری محبت کا جواب دینے نہیں آیا۔ میں یہاں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ زید تمہیں اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے۔ وہ خطوط اس کی روح کی آواز تھے اور تم نے اسے میری محبت سمجھ لیا۔ وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ طیبہ یہ سن کر بری طرح لرز گئی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس نے واصف کے پیروں کو تھام لیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ زید سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، صرف آپ سے۔ اگر آپ نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں یہ زندگی ختم کر دوں گی، میں مر جاؤں گی۔ واصف کا دل یہ دیکھ کر دہل گیا، لیکن اس نے اپنی نظریں چرا لی۔ اس نے اپنی تمام تر ہمت مجتمع کی اور کہا، میں اپنی دوستی اور زید کے اعتماد کو تمہاری اس ضد کی بھیڑ نہیں چڑھا سکتا۔ اب ہمارے راستے جدا ہیں۔ یہ کہہ کر وہ طیبہ کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ اس نے کئی بار زید سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن زید اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ 2 دن بعد طیبہ نے خودکشی کی کوشش کی۔ اس کے والدین جو پہلے اس کے رشتے کے خلاف تھے، اب غصے سے پاگل ہو چکے تھے۔
وہ طیبہ کو نیم بے ہوشی کی حالت میں گاڑی میں ڈال کر سیدھا واصف کے دروازے پر لے آئی اور اسے وہیں زمین پر دھکا دے دیا۔ طیبہ کے والد نے حقارت سے واصف کی طرف دیکھ کر گرجتے ہوئے کہا، یہ لو اپنی منحوس محبت، تم نے اسے اس حال میں پہنچایا کہ اب یہ صرف تمہاری ذمہ داری ہے، ایسے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اب تم جانو اور تمہاری یہ محبت جانے۔ وہ لوگ طیبہ کو وہیں واصف کے دروازے پر بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے، جبکہ واصف اپنے دروازے پر ساکت کھڑا تقدیر کے اس ظالمانہ کھیل کو دیکھ رہا۔ طیبہ بے جان سی زمین پر پڑی تھی اور اس کے والدین غصے میں بھرے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ واصف ابھی کچھ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ تبھی اس کے والد کی بھاری آواز سنائی دی۔ وہ اسے اور بے ہوش طیبہ کو گھر کے اندر لے آئے۔ گھر کے ڈرائنگ روم میں طیبہ کو صوفے پر لٹا دیا گیا۔ واصف کے والد جو اپنی اصول پسندی کے لیے جانے جاتے تھے، انہوں نے واصف کی طرف ایک سخت نظر ڈالی اور گرج کر بولے، واصف ہم عزت دار لوگ ہیں، ہماری دہلیز پر کسی کی بیٹی کا تماشا بنانا ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ اگر تمہاری اس دوستی یا غلط فہمی کی وجہ سے اس لڑکی کی زندگی تباہ ہوئی ہے تو اب تمہیں ہی اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ واصف نے ہکلاتے ہوئے کہا، ابا جان آپ نہیں سمجھ رہی، یہ سب ایک غلط فہمی تھی، میں نے تو بس… اس کے والد نے اس کی بات کاٹ دی، مجھے کوئی صفائی نہیں سننی، میں جانتا ہوں کہ آج یہ لڑکی بے سہارا ہے اور ہم بھی بیٹیوں کے ماں باپ ہیں، ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ کوئی معصوم لڑکی ہماری وجہ سے دنیا کی ٹھوکریں کھائے، اسے عزت دو، یہی تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ واصف نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے والد کو سچ بتا سکے، لیکن ان کے فیصلے کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا اپنا گلا گھٹتا جا رہا ہو۔ اس کے والد نے اپنی ضد اور اصولوں پر قائم رہتے ہوئے گھر کے قریبی مسجد کے پیش امام کو بلوایا۔ واصف کے دل میں زید کی دوستی کی یادیں تڑپ رہی تھی اور ذہن میں طیبہ کے لیے زید کی وہ سچی محبت، لیکن حالات نے اسے ایک ایسی اندھی گلی میں لا کھڑا کیا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے والد کی موجودگی میں مجبوری اور حالات کی مار کے نیچے طیبہ کے ساتھ واصف کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ نکاح کے الفاظ مکمل ہوتے ہی واصف کو لگا جیسے وہ کسی گہری خواہ میں گر گیا ہو۔ اس نے ایک بار بھی طیبہ کی طرف نہیں دیکھا جو اب قانونی طور پر اس کی بیوی بن چکی تھی۔ واصف کے اندر ایک طوفان تھا کیونکہ وہ جانتا تھا یہ نکاح ایک ایسی حقیقت ہے جس نے اس کی دوستی اور محبت دونوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ واصف کے گھر کا ماحول ایک بوجھل سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ طیبہ کے والدین اسے اس حالت میں چھوڑ کر جا چکے تھے اور واصف جو ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں آ سکا تھا، اپنے گھر کے صحن میں پتھر کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحوں میں اس کی زندگی کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ واصف کے والد جو اپنی اصول پسندی اور شرافت کے لیے جانے جاتے تھے، انہوں نے ٹھوس لہجے میں کہا، واصف اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے اس گھر میں تحفظ اور عزت دو۔ واصف نے ہکلاتے ہوئے کہا، ابا جان آپ نہیں سمجھ رہے، یہ سب ایک غلط فہمی تھی، میں نے تو بس… والد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرایا، غلط فہمیوں کا دور گزر چکا ہے، اب حقائق تمہارے سامنے ہیں، اب یہ تمہاری بیوی ہے اور تمہارا فرض ہے کہ اس کا خیال رکھو، اسے اس کے حال پر مت چھوڑنا، کیونکہ اب اس کی عزت اور سکون کی حفاظت کرنا تمہاری اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ پھر انہوں نے واصف کی والدہ کو آواز دی، بیگم طیبہ کو کمرے میں لے جائیں، اسے آرام کی ضرورت ہے، اسے تیار ہونے میں مدد کریں اور اس کا خیال رکھیں، وہ اب ہماری بیٹی جیسی ہے۔ واصف کی والدہ نے سر ہلایا اور طیبہ کو سہارا دے کر دوسرے کمرے میں لے گئی۔ کچھ دیر بعد جب گھر میں کچھ سکون ہوا تو واصف کے والد دوبارہ واصف کے پاس آئے۔ اب ان کا لہجہ کچھ نرم مگر دو ٹوک تھا، واصف مرد بنو اور حالات کا سامنا کرو، نکاح ہو چکا ہے، اب پیچھے ہٹنے کا کوئی جواز نہیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اب تمہیں ایک مستحکم سہارے کی ضرورت ہے، اپنی پڑھائی اور تجربے کو کام میں لاؤ اور جلد سے جلد ایک اچھی نوکری تلاش کرو تاکہ تم اپنی بیوی اور اپنے گھر کو ایک محفوظ مستقبل دے سکو۔ ذمہ داری اٹھانا ہی مرد کی اصل پہچان ہے۔ واصف سر جھکائے یہ سب سنتا رہا۔ اس کے والد نے اسے کمرے کا دروازہ دکھایا جہاں طیبہ موجود تھی۔ واصف نے ایک گہری سانس لی، اس کے دل میں زید کی دوستی کی تلخی اور طیبہ کے لیے ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ اس نے اپنے اندر کے طوفان کو سمیٹ کر کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ واصف نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو باہر کی دنیا کا شور جیسے ایک دم ختم ہو گیا۔ اندر کی فضا بھاری تھی اور کمرے میں جلتی ہوئی
मध्यम रोशनी ताइबा के चेहरे पर पड़ रही थी, जो अरूसी लिबास में मलबूस बिस्तर के कोने में सर झुकाए साकत बैठी थी। उसके हाथों में मेहंदी का रंग अभी भी गहरा था, मगर उसकी आंखों में एक वीरानी थी। वासिफ के अंदर गुस्से, नदामत और एक अजीब सी बेजारी का लावा पक रहा था। वो कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर सोफे पर आकर बैठ गया और सर्द लहजे में बोला, तैयबा, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मेरे वालिद तुम्हारी इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहते थे। तुम्हारी जिद और हालात के जबर ने हमें इस मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहाँ अब ना तुम खुश हो और ना मैं। ये निकाह सिर्फ एक मजबूरी है, इसे किसी और रिश्ते का नाम मत देना, क्योंकि मेरे दिल में आज भी सिर्फ वो दोस्ती है जो तुमने तबाह कर दी। तैयबा ने लरजती हुई नज़रों से ऊपर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ बोल ना सकी। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, मगर अल्फाज उसके गले में ही अटके। वासिफ, जिसके दिल में कसक थी, वो मज़ीद बर्दाश्त न कर सका और उठकर तैयबा के बिल्कुल करीब जा खड़ा हुआ। उसका लहजा अब करख्त हो चुका था, जिसमें हुक्म भी था और तहकीर भी। बहुत ख्वाब देखे थे ना तुमने, बहुत ज़िद्दी थी तुम्हें इस बहुत ज़िद थी तुम्हें इस रिश्ते की। अब देख लो, अब ये सब तुम्हारे सामने है। वासिफ ने एक गहरी सांस ली और अपनी कमीज़ के बटन खोलते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई जज्बा नहीं, सिर्फ एक बेजारी थी जो उसने खुद अपने लिए चुनी थी। वो तैयबा के बिल्कुल करीब पहुंचकर झुका और हुक्म दिया, अपना लहंगा उतारो और सामने आकर खड़ी हो जाओ अभी। तैयबा का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया, उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वासिफ ने उसका बाजू पकड़कर उसे खींचा। वह लरजते हाथों और कांपते कदमों के साथ बेड से नीचे उतरी, जैसे उसे अपनी रूह का सौदा करना पड़ रहा हो। तैयबा की दबी दबी हिचकियों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी, जो उसने कहा कि तल्ख हकीकत की गवाही दे रही थी। वासिफ के अंदर का गुस्सा अब एक वहशी शक्ल इख्तियार कर चुका था। उसने तैयबा की तरफ एक नज़र डाली, जो लरजते हुए अपने कपड़े उतार कर खड़ी थी। उसका वजूद शर्म और खौफ से कांप रहा था। वासिफ के चेहरे पर किसी किस्म की पशेमानी नहीं थी, सिर्फ एक संगदिलाना अज़म था। उसने तेज़ी से कदम बढ़ाए और तैयबा को बाजुओं से पकड़कर बेड की तरफ धकेला। तैयबा बेड पर गिरी तो वासिफ ने एक ही झटके में उसकी तरफ रुख किया। उसकी आंखों में तैयबा के लिए कोई नरमी नहीं, बस एक इंतकामी जज्बा था। वो उसके सर पर जा खड़ा हुआ। तैयबा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह अपनी सिसकियां रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर वासिफ के लिए अब ये सब बेमायनी हो चुका था। उसने तंजिया नज़रों से उसे देखते हुए अपना जार बंद खोलना शुरू किया। उसकी हरकत में एक अजीब सी दरिंदगी थी, जैसे वो तैयबा को ये एहसास दिलाना चाहता हो कि अब वो उसकी मलकियत है और उसकी ज़िद का ये अंजाम होना ही था। कमरे की मध्यम रोशनी में साए दीवारों पर लरस रहे थे। वासिफ ने जार बंद को एक तरफ फेंका और तैयबा की तरफ झुका। तैयबा खौफ से कांप रही थी और उसके वजूद में लर्जा तारी था। वासिफ ने एक झटके में उसे बिस्तर पर धकेल दिया और उस पर झुक गया। तैयबा की मज़ाहमत, जो पहले हिम्मत हार चुकी थी, अब सिर्फ खामोश सिसकियों में बदल गई थी। वासिफ ने अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए तैयबा को अपना पाबंद बनाया। उसके लहजे और अमल में मोहब्बत का कोई शायबा ना था, बल्कि एक ऐसी सर्द महरी थी जो तैयबा की रूह तक को किरची किरची कर रही थी। उसे अपनी अना की बीन चढ़ा रहा था और तैयबा के लिए लम्हा किसी भी जिस्मानी तकलीफ से ज़्यादा एक गहरे जहनी सदमे का था। कमरे में सिर्फ तैयबा की दबी हुई चीखें और वासिफ की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। वासिफ का हर अमल इस बात की गवाही दे रहा था कि वैसे अपनी बीवी नहीं, बल्कि अपनी नफरत का निशाना समझ रहा है। तैयबा के लिए एक ऐसी शिकस्त थी जिसे निकालने का कोई रास्ता नहीं था। वो बेबसी से छत की तरफ देख रही थी, जबकि वासिफ अपनी इंतकामी कार्रवाई मुकम्मल करने में मसरूफ़ था। कुछ देर बाद जब खामोशी छाई तो वासिफ ने एक सर्द आह भरी और उसे अलग होकर कमरे के दूसरे कोने में जा खड़ा हुआ। तैयबा बिस्तर पर साकत पड़ी थी। उसके अरूसी लिबास की हालत उसकी बर्बादी की दास्तान सुना रही थी। वासिफ ने मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि उसके दिल में अब भी कोई पशेमानी नहीं थी। उसने अपनी अना को तस्कीन दे दी थी, मगर इस अमल ने इन दोनों के दरमियान रिश्ते की रही सही कसर भी ख़त्म कर दी थी। कमरे की खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, जिसमें तैयबा के चेहरे पर आंसुओं के निशानात साफ दिखाई दे रहे थे, जबकि वासिफ अंधेरे में खड़ा अपनी बेसुकूनी को संभालने की कोशिश कर रहा था।
اگلی صبح زید اپنی فائل اٹھا کر نوکری کی تلاش میں گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، کسی طرح اپنی زندگی کے اس بوجھ کو سنبھالنے کے لیے کوئی ٹھوس ذریعہ معاش پیدا کرے۔ وہ سارا دن شہر کی خاک چھانتا رہا، انٹرویوز دیتا رہا، مگر اس کے اندر کی ویرانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ دوپہر کے وقت اسے خیال آیا کہ زید کو سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ اس نے زید کو فون کیا اور ایک قریبی کیفے میں ملنے کا پیغام دیا۔ واصف کو لگا شاید سچائی بتانے سے زید کا غصہ کچھ کم ہو جائے، لیکن جب وہ کیفے پہنچا تو وہاں کا منظر ہی بدل چکا تھا۔ زید وہاں پہلے سے موجود تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ پرانی دوستی کی گرم جوشی نہیں بلکہ آگ تھی، ایسی آگ جو سب کچھ جلا دینے پر تلی تھی۔ اسے واصف اور طیبہ کے نکاح کی خبر مل چکی تھی۔ واصف کے قریب آتے ہی زید کھڑا ہوا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تمانچہ رسید کر دیا۔ تم نے میری دوستی کا یہ صلہ دیا واصف؟ زید کی آواز میں لرزش تھی، مگر وہ نفرت سے بھرپور تھی۔ تم نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا جس کے بارے میں تم جانتے تھے کہ میں اسے اپنی زندگی مانتا تھا؟ تم دھوکے باز ہو، ایک گھٹیا انسان۔ واصف خاموش رہا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مجرم ہے، چاہے حالات کچھ بھی رہے ہوں۔ زید وہاں سے چلا گیا اور اس ملاقات نے ان کی دوستی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ واصف کی نفرت اور بھی گہری ہو گئی۔ جب وہ رات کو گھر لوٹا تو اس کی تلخی کا سارا غبار طیبہ پر اترا۔ طیبہ جو سارا دن اس کے انتظار میں ڈری سہمی بیٹھی تھی، واصف کو دیکھ کر اٹھی، مگر واصف نے اسے حقارت سے پرے دھکیل دیا۔ تمہاری وجہ سے آج میں نے اپنا آخری سہارا بھی کھو دیا۔ واصف اس پر گرجتا ہوا بولا، آج کے بعد یہ گھر تمہارے لیے جنت نہیں بلکہ ایک ایسی سزا گاہ ہے جہاں تمہیں ہر لمحہ اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ اگلا ایک مہینہ ان دونوں کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ واصف کا رویہ طیبہ کے ساتھ انتہائی ظالمانہ ہو چکا تھا۔ اسے گھر کے کاموں میں الجھائے رکھتا، اسے بدتمیزی کرتا، اور جب کبھی طیبہ اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی تو واصف اسے خاموش کروا دیتا۔ وہ طیبہ کے لیے ایک ایسا شوہر بن چکا تھا جو صرف دکھ اور تحقیر دینا جانتا تھا۔ طیبہ جو کبھی واصف کی محبت کی طلبگار تھی، اب ایک ایسی خاموش قیدی بن چکی تھی جو دن رات اپنے شوہر کی تلخ نگاہوں اور سرد رویے کے سائے میں جینے پر مجبور تھی۔ واصف کے لیے اس کی یہ ظالم روش اس کے زخمی ضمیر کی واحد تسکین بن چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں واصف کو خبر ملی تھی کہ زید اپنا بزنس سیٹل کرنے کے لیے پردیس چلا گیا ہے۔ زید کے چلے جانے کے بعد واصف کی زندگی ایک مشین جیسی ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے معاشی حالات سنبھل رہے تھے، مگر اس کے دل میں طیبہ کے لیے نفرت کی آگ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بھڑک رہی تھی۔ واصف کا رویہ طیبہ کے ساتھ دن بہ دن زیادہ شفاف ہوتا جا رہا تھا، اور طیبہ جو اب امید سے تھی، اپنی گرتی ہوئی صحت اور واصف کے سرد رویے کے بیچ پس کر رہ گئی تھی۔ گھر کے کاموں کی تھکان، واصف کی مسلسل تلخ کلامی اور اندرونی پریشانیوں نے طیبہ کو جسمانی طور پر بے حد کمزور کر دیا تھا۔ ایک شام جب واصف اپنی حسب عادت اسے تانے دے رہا تھا اور اس پر مسلسل شک کا اظہار کر رہا تھا، طیبہ کی ہمت جواب دے گی۔ اس نے الماری کے نچلے خانے سے ایک بیگ نکالا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ اس بیگ سے چند خطوط نکال کر اس نے واصف کی طرف بڑھائے تھے۔ واصف کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے طیبہ کے ہاتھ سے وہ خطوط لیے۔ کمرے میں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ دونوں کی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ طیبہ جس کی آنکھیں درد اور تھکن سے سرخ ہو چکی تھی، واصف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی کربناک لہجے میں بولی، یہ دیکھ لیں واصف، ان خطوط کے ہر لفظ کو غور سے پڑھیں اور بتائیں کہاں ہے زید کا نام، کہاں لکھا ہے کہ یہ زید کے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہی خطوط ہیں جو آپ مجھے دیا کرتے تھے، اور میں نے تو صرف یہ سمجھا تھا کہ یہ آپ کی محبت کا اظہار ہے۔ میں نے تو آپ کو پانے کے لیے خود کو مٹا دیا تھا، مگر آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ نہیں، آپ نے دھوکہ نہیں دیا، دراصل دھوکہ میرے ساتھ ہوا ہے جس نے اپنی محبت میں کسی اور کو قصوروار ٹھہرا کر مجھے برباد کر دیا۔ واصف نے لرزتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ اس کی نظریں الفاظ پر دوڑنے لگی۔ زید نے ان خطوط میں کہیں بھی اپنا نام نہیں لکھا تھا، اور شاید یہی غلط فہمی کی سب سے بڑی وجہ بنی تھی۔ واصف کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ وہ سکتے کے عالم میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا سارا غرور، اس کا وہ انتقام جس پر اسے فخر تھا، ایک ہی لمحے میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اسے اپنی نظریں اٹھا کر طیبہ کو دیکھا جو بستر پر نڈھال ہو کر گری پڑی تھی۔ واصف کو پہلی بار سمجھ آیا کہ اس نے ایک ایسی بے گناہ کو سزا دی تھی
جس کا واحد قصور اس سے محبت کرنا تھا۔ واصف کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ان خطوط پر گرے، لیکن اب ان آنسوؤں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کا گھر، اس کی بیوی اور اس کا مستقبل، سب کچھ ایک غلط فہمی کی نظر ہو چکا تھا۔ جب واصف نے خود اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھائی تھی، طیبہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور واصف کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ طیبہ کی حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کے جسم میں سکت نہیں بچی تھی اور وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ واصف، اس کے دل پر پچھتاوے کا پہاڑ آن پڑا تھا۔ فوراً اسے اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں جب ڈاکٹر نے اسے چیک کیا تو واصف کے ہوش اڑ گئے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا، دیکھیں ان کی حالت کافی نازک ہے۔ مسلسل ذہنی دباؤ اور جسمانی کمزوری نے انہیں شدید نقصان پہنچایا۔ یہ حمل کا نازک دور ہے۔ انہیں اب انتہائی توجہ اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اب بھی ان کا خیال نہیں رکھا تو یہ دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ واصف کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھے۔ وہ ہسپتال کے کمرے میں طیبہ کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں کو چوم کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو طیبہ، میں اندھا ہو چکا تھا۔ تو میرے لیے رحمت بن کر آئی تھی اور میں نے تمہیں اذیت دی۔ پلیز واپس چلو، اب میں تمہارا ایک ایک لمحہ سنبھالوں گا۔ طیبہ جب ہوش میں آئی تو اس نے واصف کو بدلتے ہوئے دیکھا۔ واصف نے اسے گھر لانے کے بعد اسے ملکہ بنا کر رکھا۔ وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، وقت پر دوائیں دیتا اور اس کے ہر دکھ کا مداوع کرنے کی کوشش کرتا۔ کچھ ماہ بعد گھر میں ایک ننھے فرشتے یعنی بیٹے کی ولادت ہوئی، جس نے ان کے گھر کی ویرانیاں خوشیوں میں بدل دی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور چند سال گزر گئے۔ ایک دن واصف کے گھر کی دہلیز پر کسی نے دستک دی۔ واصف نے دروازہ کھولا تو سامنے زید کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پردیس کی دھوپ اور زندگی کے تجربات کے نشانات تھے۔ زید اندر آیا، اس نے واصف اور طیبہ کو دیکھا، پھر اپنی نظر جھکا لی۔ واصف، طیبہ، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز میں گہرا سکون اور ندامت تھی۔ پردیس کی تنہائی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ میں نے وہاں سوچا کہ میں کتنا بڑا احمق تھا۔ میں نے تو اپنی انا میں تم دونوں کو رشتے کو شکی نظر سے دیکھا۔ میں نے سب کچھ تم پر ڈال دیا، حالانکہ قصور میرا اپنا تھا۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کا مقدر تھے۔ میں صرف تم سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ واصف نے زید کو گلے لگا لیا۔ طیبہ کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ زخم تو پرانے تھے مگر وقت نے انہیں بھر دیا تھا۔ نفرت کی دیواریں گر چکی تھیں اور آج ان کے گھر میں ایک نئی محبت بھری زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔